بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار مٹر چکن کی ریسپی، تو جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بن کے تیار ہوگی۔ تو میری ریسپی کو پورا دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لیا ہے، کڑھائی میں نے آئل شامل کر دیا ہے اور میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے وہ باریک کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر تقریباً 3 سے 4 منٹ میں اس کو فرائی کروں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا جو کلر ہے نا وہ چینج ہو جائے۔ ہم نے فل اس کو براؤن نہیں کرنا، بس اس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون جو ہے نا وہ بھر کے ادرک اور لہسن کو کرش کر کے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو اب اس کو بھی 2 سے 3 منٹ ہم اچھی طرح اس میں فرائی کریں گے۔ تو یہ مٹر چکن جو ہے نا وہ بہت ایزی طریقے سے بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے۔ تو اب میں نے اس میں 1 ٹماٹر جو ہے وہ بھی شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی۔ تو یہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ایک تو یہ بہت جلدی بن کے تیار ہوتی ہے، دوسرا یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ تو اب میں نے اس میں چکن بھی شامل کر دیا ہے۔ تو چکن کو شامل کرنے کے بعد میں چکن کو اس میں اچھی طرح فرائی کروں گی۔ ابھی میں نے اس میں کوئی اسپائسیز وغیرہ جو ہے وہ شامل نہیں کیے، تو بس میں چکن کو اس میں اچھی طرح فرائی کروں گی کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ میری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تو اب دیکھیں چکن کو میں نے 4 سے 5 منٹ جو ہے وہ فرائی کیا۔ اس کے بعد اب میں اس میں مٹر کو جو ہے وہ شامل کر دوں گی۔ مٹر شامل کرنے کے بعد بھی میں نے اسے تقریباً تھوڑی دیر فرائی کیا۔ اس کے بعد میں نے اسپائسیز اس میں شامل کیے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی مٹر چکن تو بناتے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ میری ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس طرح سے بھی یہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوگی۔ تو اب میں نے اس میں نمک، کالی مرچ، سرخ مرچ اور ہلدی اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر جو ہے وہ شامل کیا۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی اسپائسیز وغیرہ شامل نہیں کیے۔ اینڈ میں نے کسوری میتھی تو شامل کیا، لیکن یہاں تک میں نے یہی اسپائسیز وغیرہ شامل کیے ہیں۔ اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے فرائی کروں گی۔ تو رمضان میں افطار کے ٹائم پہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئے گی۔ تو اسے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے۔ تو آپ نے جس حساب سے اس کا شوربہ وغیرہ رکھنا ہے اس حساب سے پانی شامل کر۔ اب میں نے پانی شامل کر دیا۔ اس کے بعد اب میں ابھی اسی سٹیج پہ اس میں کسوری میتھی بھی شامل کر دوں گی۔ یہ کسوری میتھی میں نے گھر میں تیار کی ہے، اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو اب میں نے اسے اوپر سے ڈھک دیا ہے۔ تو تقریباً 4 سے 5 منٹ کے بعد اب دیکھیں میں نے اٹھایا تو ہمارا یہ سالن جو ہے وہ بن کے تیار ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی ہمارا مٹر چکن جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔